السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ لاہور میں تحریک انصاف کا گزشتہ روز ہونے والا جلسہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے سیاسی آفٹر شاکس آج بھی جاری ہیں۔ بالخصوص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جلسے سے خیر حاضری اور آج ان کی جانب سے اپنا موقف پیش کیے جانے کا اعلان سامنے آیا تھا، جو اب سے کچھ دیر پہلے ہی سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے 29 ستمبر کو میاں والی میں جلسے کا اعلان بھی کر دیا، جبکہ انہوں نے یہ باور بھی کرا دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگیں گے۔ اور بڑا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم فارم 47 کی اس حکومت کو مانتے ہیں، نہیں ہم فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کو مانتے ہیں، نہیں ہم فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کے تحت کسی عدالت کو مانتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی تبھی ہوگی جب یہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ تو جمعے کے دن، آنے والے جمعے پر انشاءاللہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور ہم پرامن طریقے سے پورے پاکستان کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنے آئین کا تحفظ، عدلیہ کی آزادی اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت بھی اپنے دعوے پر ڈٹی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ناکام تھا اور علی امین گنڈا پور کو بھی اس ناکامی کا معلوم ہو گیا تھا، جبکہ وزیراعظم کے مشیر برائے قانون گزشتہ روز ہمارا ایشو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ انتظامیہ نے جا کے بتایا کہ جی 6 بجے جلسہ ختم کریں، اچھے بچوں کی طرح لائن لگا کے سارے اتریں اور اتر کے خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے گھر چلے گئے۔ انہوں نے پنجاب حکومت کی رٹ کو ایکسیپٹ کیا اور مان لیا کہ پنجاب کے اندر نہ بدماشی چلے گی، نہ کسی بدماش کو بدماشی کرنے دیں گے۔ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کو قانون پر عمل درآمد کرانا آتا ہے، اور جو باہر بیٹھ کے ایویں بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ان کو پھر جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور ایسے کرتے ہیں۔ خطرہ تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آگے کچھ چھکے چوکے نہ مار جائیں ذرا سیاسی قسم کے، نہیں انہوں نے مارے اور ان کے بعد پھر ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوا، اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے سے سافٹ ویئر سلو ہو گیا تو اس لیے وہ پہنچ ہی نہیں سکے۔ جہاں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کل کے جلسے پر آج بھی باہم دست و غریباں ہیں، وہاں وزیر اعظم بھی میدان میں آئے اور پاکستان تحریک انصاف کو انتشاری سیاست اور جلسوں سے باز رہنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نے سیاسی و معاشی صورتحال پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیوں میں بہتری کو ترجیح دی ہے۔ جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی کوشش کرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ جلسے 2028 میں کریں گے، ابھی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے محنت کرنے کا وقت ہے۔ وزیر اعظم کی بقول معاشی بحالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے۔ سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے۔ عوام نے سیاسی استحکام کی مضبوطی میں کردار ادا کر کے معاشی ترقی کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی چیلنج دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم، سیاسی جماعتوں، اداروں اور شعبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیاسی افراتفری میں قوم اور ملک کا بہت وقت ضائع ہو چکا، مزید وقت ضائع کرنا ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ وفاق تمام صوبوں کے ساتھ مل کر عوامی مسائل حل کرنے، مہنگائی میں کمی، مساوی ترقی کے لیے بھرپور ساتھ دینے کی پالیسی پر کار بند رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گالی، گولی، انتشار اور فساد سے معیشت بہتر ہوگی نہ معاشرت۔ ہر صوبہ، ہر ادارہ عوام کے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ کیونکہ وزیر اعظم تحریک انصاف کو سیاسی انتشار سے اجتناب کے مشورے دے رہے ہیں، لیکن آج صبح سے اسرائیلی اخبار میں شائع ایک مضمون کو بنیاد بنا کر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھرپور اور بظاہر متنازع سیاسی مہم جوئی شروع کر دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی، دونوں جماعتوں کے رہنما اور وزراء اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں شائع آرٹیکل کی بنیاد پر عمران خان کو اسرائیلی لابی کا ایجنٹ گردان رہے ہیں، اور دلچسپ طور پر اسی معاملے پر ان مولانا فضل الرحمان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے جو ماضی میں خود بھی عمران خان کو اسرائیلی ایجنٹ کہا کرتے تھے۔ میں نے تو مولانا صاحب کی زبانی یہ سنا کہ عمران خان اسرائیل کی لابی کا ایجنٹ ہے اور اس بات کو مان لیا، لیکن اب میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو ثبوت اب سامنے آ گئے ہیں، آپ کا بھی فرض ہے کہ آئیے ہم مل کر اس زائنسٹ ایجنڈا کا مقابلہ کریں۔ پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے، اور اسی لیے کل کے جلسے میں بدترین شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو۔ سیاسی الزام تراشی کے علاوہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی حیثیت کو بھی گھٹانے کے لیے بھرپور زور آزمائی کر رہی ہے، جس میں مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، پھر اس فیصلے پر وضاحت مانگی گئی، وضاحت مل گئی تو بھی الیکشن کمیشن کو عمل کرنے سے روک دیا گیا،
اور اب اس متعلق کل کا دن انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے جب الیکشن کمیشن کے گزشتہ ہفتے اسی معاملے پر 3 اجلاس بے نتیجہ ختم ہوئے اور اب کل ایک اور اجلاس ہونے کا امکان ہے. ساتھ ہی اسی معاملے پر سپریم کورٹ بھی مکمل طور پر 2 گروپس میں بٹ چکی ہے جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی ہی عدالت کے 8 ججز کی جانب سے دیے جانے والے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے باوجود بھی کسی طرح کا ایکشن لینے سے قاصر ہی دکھائی دیتے ہیں. ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کرنے کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے. بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ کل کے جلسے کو پاکستان تحریک انصاف تو بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے. اس حد تک تو تحریک انصاف کی کامیابی ہے کہ 9 مئی کے بعد تقریباً 1.5 سال گزرنے کے بعد تحریک انصاف نے پہلی ایکٹیویٹی کی، لاہور کے اندر بڑی ایکٹیویٹی تھی جلسے کی صورت میں، لیکن جلسہ اتنا بڑا نہیں ہو سکا جتنا تحریک انصاف کا ماضی میں ہوا کرتا تھا. اور بالخصوص جب بجلی چلی گئی، بجلی بند کر دی گئی، تو اس کے بعد آپ کے لیڈران بھی جلسے کے سٹیج سے اتر کر چلے گئے. علی بن گنڈا پور جن کا خطاب ہونا تھا وہ خطاب نہیں ہو سکا. پھر بھی آپ اسے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جس حالت میں ہم نے جلسہ کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں یہ مسلم لیگ نون اور یہ سارے پولیٹیکل پارٹی مل کے یہ جلسہ کروائے. ہم بھی اس کے ساتھ اس طرح ماحول بنائیں گے، کبھی اس کی جو ہے نا 6 بجے تک NOC دیں گے، پھر جو ہے نا کبھی اس کے بجلی کاٹیں گے، کبھی پھر دکھائے کہ 500 لوگ بھی دیکھے آئے. اور ہمارے پاس تو آپ کو پتا ہے کہ جگہ جگہ پہ چاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کے اوپر جو ہے نا پرچے ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہے، اور ہر ممکن طریقے سے جو ہے نا روڑے اٹکائے رہے جا رہے ہیں. اور ایک جگہ دیا تو 24 گھنٹے بعد جو ہے دوسری جگہ دی. یعنی انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو امورل ہے اور غیر قانونی ہے. بہرحال کل تو ایک تاریخی جلسہ ہوا اور ہم چیلنج کرتے ہیں، میں آپ کے تھرو چیلنج کرتا ہوں، آئے دکھائے لاہور میں اس سب کچھ کے باوجود اس کے پاس حکومت بھی ہو، وسائل بھی ہو، سب کچھ جو جلسہ کر کے دکھائے. میاں صاحب آ جائے جلسہ کرے، اس کی آدھا بھی کر لینا تو ہم مان لیں گے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اسد کیسر صاحب، نون لیگ کو تو آپ نے بڑا چیلنج دے دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون آپ کا یہ چیلنج قبول کرتی ہے یا نہیں. لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے تو ایک احتجاجی تحریک چلانی ہے اور حکومتیں تو ایسے ہی کیا کرتی ہیں، وہ تو روکتی ہیں کسی بھی اپوزیشن پارٹی کو جلسے کرنے سے، تحریک چلانے سے. آپ نے اپنے حقوق کے لیے تحریک تو آپ سے چل نہیں رہی. آپ تو جوڈیشری کے حق کے لیے بات کریں کہ آپ جوڈیشری کے حق میں ایک تحریک چلائیں گے ان کے تحفظ کے لیے. کیسے چلائیں گے؟ آپ کو تو انہوں نے لاہور کے جلسے میں بھی تقریباً مینج کر لیا تھا. دیکھیے، یہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا، ہر ایک ٹیم کی جو ہر ایک کام کے لیے ایک ٹائم فیکٹر ہوتا ہے. ماحول اس حد تک آ گیا ہے کہ اس وقت جو ہے نا لائر ہمارے جو تاجر ہے، ہمارے جو فارمرز ہیں اور جو عام آدمی ہے وہ بہت انتہائی تنگ ہے، مہنگائی سے، لاقانونیت سے، بدامنی سے. اور وہ ٹائم ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا کیسا اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یعنی ہم خود چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ پھیلے، جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہو وہ قانون اور آئین کے اندر ہو. لیکن جب یہ اپنے تمام اخلاقی حدود کراس کر رہے ہیں، ایک تو جو ہے نا یہ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، پھر جو ہے نا اس کے اوپر یہ حکومت بنا چکے ہیں، اور اس حکومت کی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کوئی بھی اس کی لیجیٹمیسی نہیں ہوگی، وہ کسی طور پر جو ہے نا اس کا لیگل کور حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ عوام کے نمائندے ہے نہیں. اور اس کے بعد جو کچھ کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے نا انہوں نے مسلم لیگ نے ٹوٹل 17 سیٹیں جیتی تھی اور 17 سے 100+ کر دی. ابھی جو ہے نا وہ جو دوسروں کو جو PTI کو مینڈیٹ ملا ہے، جو کہ انہوں نے سب سے چھین کر پھر بھی جو تھوڑا بہت ہم حاصل کر سکے ہیں وہ بھی ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کریں گے. اور پھر تو اس صورتحال میں یہ بات اس وقت لے کرے، ہم تو تھوڑا بہت اپنے اسمبلی میں کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ وہ بھی ختم کرے تو پھر ہماری ساری اسمبلی جو ہے نا وہ عام میں ہوگی، ہمارے پاس آپشن ختم ہوگا. اگر انہوں نے عدالتوں کے اوپر جو ہے نا دباؤ بڑھایا، ان کو جو ہے نا غیر ضروری تنگ کیا، یا ان کے خلاف کوئی اقدامات کی، یا ان کو فیصلے کی کوئی توہین کی، یا اس کی فیصلوں کی جو ہے نا اس کو کیونکہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو، تو پھر جو ہے نا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے نا اپنی قانونی آئینی اختیار حاصل کرنے کے لیے روڈوں پہ ہوں گے. تو اس قانونی آئینی اختیار کو اگر ہم مزید ایلیبوریٹ کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ مخصوص نشستیں آپ سے لے لیتے ہیں دوبارہ سے، جس طرح سے ابھی آج کل آرڈیننسز بھی آ رہے ہیں، بینچز کے والے سے بھی جو ہے وہ ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں،
اسپیکر کے خطوط بھی آ گئے جو کہ انہوں نے لکھے الیکشن کمیشن کو، تو بظاہر نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا جائے، تو پھر آپ کا کیا علایہ عمل ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو باقاعدہ عدالتوں میں بھی، ہماری ابھی کل کور کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، ہم کل کور کمیٹی کی میٹنگ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میرے خیال میں ہم جو ہے نا، جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں جو جلسے کرے، کوشش کہ پورے ملک میں جو ہے نا احتجاج کی کال دے، یا جو ہے نا کوئی جو اقداموں سے کور کمیٹی میں ہم فیصلہ کریں گے. لیکن ابھی راستے ہمارے پاس بھی محدود ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں مزید دیوار سے لگا رہے ہیں، ہر ممکن طریقے سے جو ہے نا ایک جائز حکومت کو دوام دیا جا رہا ہے. اور پھر اس اسمبلی سے جس کی خود جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، اس کے ذریعے جو نا یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لا رہے ہیں. تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ ہوگا؟ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم اس کے اوپر سوچیں کہ اب کیا کر جائیں گے. ابھی تک 9 مئی اچھا کل جو ہے نا، کیا سر اس اسمبلی سے باہر آنے کا آپشن بھی جو ہے وہ اس پہ بھی ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے؟ پھر جی حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے. ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپشن تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ممکن آپشن کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو ہے نا جس طرح اس ملک کو چلا رہے ہیں، نہ اس کو سمجھ ہے، نہ ان سے اکانومی سنبھل رہی ہے، نہ اس سے امن و امان کی صورتحال سنبھل رہی ہے. انہوں نے ملک میں امن ماشاء اللہ نافذ کیا ہے، بنیادی حقوق معطل ہے، شہری کی جو رائٹ آف پروٹیسٹ ہے، رائٹ آف پبلک گیدرنگ ہے، اس کی سی ڈینائل ہو رہی ہے. بنیادی آئین کے اوپر جو مزید یہ جو کچھ کر رہے ہیں، آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 199، اس کے اوپر جو ہے نا یہ حملے کر رہے ہیں، اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ بنیادی شہری حقوق محدود کرے. تو اس وقت ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نکلے، عوام کے آواز بنے. یہ ملک چلے گا تو جمہور کے مطابق چلے گا. جب جمہوریت کو اور بنیادی شہری حقوق کو جو ہے نا خطرہ ہوگا، پھر تو تمام لوگوں کو نکلنا ہوگا. یہ حکومت جو ہے نا ایک ویسی بھی جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں، نام کی حکومت ہے، صرف جو ہے نا مزے لے رہے ہیں. نہ یہ ڈیلیوری کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس اختیار ہے. اور جگہ سے اس کو جو ہے نا ڈنڈا دکھایا جا رہا ہے، اس سے جو ہے نا کام لیا جا رہا ہے. لیکن سر بہرحال ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے مقابلہ کریں گے، ہر حد تک جائیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی قانون کے اندر اپنی پروٹیسٹ کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ اس کی طرح نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس آپشن کم ہو جائیں گے. سر میرا وہ جو آپ آپشن کم ہونے کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے پہلے تو آپ کا آپشن تھا کہ آپ اسمبلی میں رہیں گے چاہے جو بھی ہو جائے، لیکن اب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ شاید آپ اس آپشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اسمبلیوں سے باہر آنے والے. میں اس کے اوپر یہ سر نو دونوں نہیں کہہ سکتا. آپشن ہوتا ہے، لیکن وہ حالات کے مطابق جو ہے ڈیسائیڈ ہوگا. ہم دیکھیں گے جس حالت میں یہ ہو سکتا ہے. یہ تو کسی صورت پہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی سر پہلے تو آپ اسمبلیوں سے باہر آنے کے آپشن کو خارج الامکان قرار دیتے تھے، اب آپ اسے رول آؤٹ نہیں کرتے، وہ آپشن اب ایک آپشن کے طور پر موجود ہے. ہم نے بیسیکلی ہولسٹک ڈیسیجن کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے نا کل ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آگے ہم کیسے بڑھے. یعنی ہمارے پاس مختلف تجاویز ہے، وہ مختلف تجاویز ڈسکس ہوگی. اس میں کم از کم 4-5 چیزیں ایجنڈا پہ ہیں، تو وہ کل جو ہے کور کمیٹی کے اعلامیے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن ہم کل جو ہے نا ایک نیکسٹ فیز میں جا رہے ہیں. یعنی ان 5-6 آپشنز میں اسمبلیوں سے استعفے کا آپشن بھی ہو سکتا ہے. میں ابھی اس پہ کیونکہ مجھے پتہ ہے میں بات کروں گا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. بہرحال یہ انتظار کریں. میری انفارمیشن کے مطابق تو کور کمیٹی میں شاید آپ یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اسمبلیوں سے نکلنے کے آپشن کو بھی ڈیبیٹ کیا جائے گا، فیصلہ چاہے جو مرضی ہو بعد میں. کیا یہ درست ہے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہم اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم اپنے الائنس کو بھی آن بورڈ کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مولانا صاحب اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں بھی آن بورڈ ہو، تاکہ ایک بہت بڑا فیصلہ اور بہت بڑے فیصلے کا بہت بڑا امپیکٹ ہو. وہ ہم سارا جو ہے کل کور کمیٹی میں ڈسکشن ہوگی، پھر جو ڈیسیجن ہوگی پھر وہی ہوگی. کیا آپ استعفوں والے آپشن کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ مولانا کو بھی اعتماد میں لیں گے؟ مختلف آپشن مطلب جی ہم چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں لے، اور اس میں ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ کیسے اس سے مؤثر تحریک چل سکتی ہے. اس میں جو ہے نا جو بھی ہے لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، پبلک پروٹیسٹ بھی ہو سکتی ہے، جلسے ہو سکتے ہیں، جو بھی ہے وہ سارے سب کے اوپر جو ہے نا ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز اور الائنس کو بھی ساتھ میں دیں گے. اور ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی ایک
آل پارٹی کانفرنس تو ہم نہ کہیں، ملٹیپل پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، اس کو ملا کے اس کے ساتھ جوائنٹ ایک اسٹریٹجی بنائیں۔ سر یہ بتائیں مجھے کہ آگے کے والے سے لائے عمل کیا ہے؟ آپ کا لاہور کا جلسہ ہو گیا، آپ مزید جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لیں گے، ان کو آن بورڈ لے کے آپ کو بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا کس طرح کے بڑے فیصلے ہیں؟ حکومت جو ہے وہ تو کسی طرح سے بھی آپ کے جو آپشنز ہیں، آپ کی جو تحریک ہے اسے خاطر میں لائی نہیں رہی۔ کل کے جلسے کی بات کریں تو اسے حکومت نے کسی بھی طرح سے کنٹرول کر ہی لیا تھا، اور آپ جب بھی کوئی تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں، وہ دفعہ 144 لگا لیتے ہیں، پھر بھی آپ نہیں نکل پاتے۔ نہیں، بیسیکلی وہ ہے کہ NOC کی ایک کمٹمنٹ تھی، تو ہم نے چاہا کہ وہ کمٹمنٹ پوری ہو، اس لیے ہم نے لحاظ رکھا ہے۔ اس کے بعد تو کوئی لحاظ وحاظ نہیں ہوگا، اس کے بعد تو جو بھی ہوگا ہمارا آئین ہمیں وقت دیتا ہے۔ ہم جو ہے نا انگیج کر رہے ہیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو، میں نے کہا ہے، میں زیادہ نام نہیں دیتے، لیکن آپ کو انشاءاللہ ودن 10 to 15 days ایک بہت بڑی وہ ملے گی کہ ہم جو ہے نا مختلف لوگوں کو سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ہم ان کو انگیج کر رہے ہیں، اور کیونکہ اس ملک کی اس طرح چلانا نہیں چلا جا سکتا۔ یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے، یہ ملک ہے، یہ سب اس میں تمام شہریوں کے حقوق برابر ہے۔ اگر کوئی جنرل ہے، کوئی جو ہے یعنی اسد کیسر پرائم صاحب، منسٹر پہلے ہے، جو آپ کوئی کی تحریک پارلیمنٹیرین ہے تحفظ یا کوئی آئین جنرل ہے۔ پاکستان تھی، جو آپ کی پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان تھی، اب وہ حکومت ہٹاؤ تحریک پہ بدلنے جا رہی ہے۔ دیکھو ہمارے پاس آپشن ہی کیا ہے، انہی آئینی تحریک تحفظ آئینی پاکستان کو ہم مزید جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اس میں سندھ میں بھی، سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کر رہے ہیں اس میں، اور پنجاب کی بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس حکومت سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دسمبر تک یہ حکومت نہیں رہے گی۔ اس حکومت نے جو ہے نا اپنی، یعنی ان کے پاس جتنے آپشن تھے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے۔ اس کی اکانومی بری طرح پھیل ہو گئی ہے، یہ جو ہے سچویشن بری طرح خراب ہو گیا، کوئی اس کے پاس ابھی کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ سروائیو کر سکے۔ بہتر یہ کہ میاں شہباز شریف خود استعفیٰ دے، اور جو ہمارا مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ نہیں ملتا تو لیکن پھر سر، ایک فیئر اینڈ فری جو آپ الیکشن کے لیے دسمبر ایسا کی ماحول بات کر بن رہے ہیں، جائے۔ اسد کیسر صاحب، جو آپ دسمبر کی بات کر رہے ہیں، دسمبر کی بات آپ نے ایک مرتبہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں ہی کی تھی کہ دسمبر کی کیا خاص بات ہے؟ دسمبر میں کیا خاص ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک وہ فارغ ہو جائیں گے، اس سے پہلے وہ مستعفی ہو جائیں؟ ایسا کیا ہونے والا ہے دسمبر تک؟ یعنی ان کے پاس جتنے آپشن ہیں، ایک تو انشاءاللہ ہمارا بانی چیئرمین عمران خان باہر ہوگا۔ ان کے پاس جتنی بھی کیسز تھی، وہ کیسز جو ہے نا اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر وہ بہت ویک پوٹنگ پہ ہے، لیگلی وہ بہت کمزور کیسز ہیں، وہ صرف انتقام کی بنیاد پہ ہے، ذاتی جو ہے نا ایگو کی بنیاد پہ ہے، تو پھر تو ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا کہ یہ سروائیو کر سکے۔ سر، حکومت سے کیسے فارغ ہوں گے یہ دسمبر تک؟ خود تو وہ حکومت چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، عدم اعتماد کے ذریعے آپ انہیں ہٹا نہیں سکتے جس طرح سے انہوں نے آپ کو ہٹایا تھا، چونکہ نمبر گیم آپ کے پاس نہیں ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے آپ انہیں ہٹا نہیں سکتے چونکہ آپ کے پاس اسٹریٹ کے اوپر بھی آپشنز بڑے محدود ہیں، اور جلسوں سے حکومتیں جایا نہیں کرتی، پھر کیسے ہٹائیں گے یا کیسے جائیں گے یہ دسمبر تک؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمارے جتنے ہم نے ٹریبیونلز میں کیسز داخل کیے ہیں، وہ 100% جو ہے نا اس کے اندر ایک مطلب گنجائش ہے کہ وہ انشاءاللہ بحال ہوں گے۔ اگر انہوں نے روڑے اٹکا رہے ہیں تو ادروائز جو ہے نا اسٹریٹ موومنٹ اتنی ہو جائے گی کہ یہ اس کے ہاتھ سے جو ہے نا ملک کا نظام چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ تو ہماری ابھی بھی خواہش ہے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں، جو ان لیکن کا سر، وہ مینڈیٹ نہیں ہے آئینی وہ ترمیم سر اگر ہو گئی تو پھر وہ آئینی عدالت بن جائے گی، سپریم کورٹ کے پاس تو آپشن وہ رہے گا ہی نہیں۔ جن منصور علی شاہ صاحب سے آپ کو شاید امید ہے کہ وہ چیف جسٹس بننے کے بعد کوئی الیکشن کے والے سے کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں، الیکشن کی تحقیقات کے والے سے، وہ تو پھر صرف جو ہے سپریم کورٹ رہ جائے گی محدود سول، کرمنل اور فیملی میٹرز تک۔ آئینی معاملات تو باقی آئینی عدالت میں چلے جائیں گے، شاید جس کے چیف جسٹس ممکنہ طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو سکتے ہیں۔ کوئی آئین عدالت نہیں ہوگا۔ یہ چیف جسٹس جو ہے نا اپنا، میں بہت افسوس ہے کہ جس طرح یہ فیصلے کر رہے ہوئے ایک پارٹی بنی ہوئی ہے، تو ہمیں بہت افسوس ہے، ہمیں کسی جج سے یہ نہیں امید کہ وہ ہمیں کوئی فیور دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف کرے، وہ قانون کے مطابق جو جس کا حق ہے وہ دے۔ ہم ان کے سے مطالبہ کرتے ہیں، لیکن یہ تو ابھی ہمارے ساتھ پرسنل ہو چکا ہے، یہ تو پارٹی بن چکا ہے۔ جس طرح یہ رویہ رکھا ہوا ہے، یہ تو مجھے بہت افسوس ہے اس کے اوپر۔ یہ اپنی تاریخ میں اپنے نام جو ہے نا انہوں نے بہت برا کیا۔ بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر کی، جن کا کہنا ہے کہ آپشنز پاکستان تحریک انصاف کے پاس محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو بڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف
آنے والے دنوں میں کرنے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ اسمبلیوں سے نکلنے کا آپشن پہلے تحریک انصاف کہا کرتی تھی کہ بالکل اس آپشن کو ایکسرسائز نہیں کریں گے، لیکن اب اس آپشن کو بھی زیر غور لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پروگرام میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما امیر مقام صاحب سے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما انجینئر امیر مقام صاحب سے۔ بہت شکریہ امیر مقام صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف تو کل جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے لاہور کے اندر، وہ لاہور کے جہاں کی تحریک انصاف کو جو ہے یا علی بن گھنڈا پور کو ایک چیلنج دیا گیا تھا کہ آپ لاہور میں داخل ہو کر دکھائیں، آپ اٹک پل کراس کر کے دکھائیں، وہ لاہور بھی گئے، جلسہ بھی کیا، سب کچھ ہو گیا۔ اس کی ذرا میں ریکارڈ درست کرانا چاہتا ہوں۔ علی امین گنڈا پوری ایک باعزت شخص کے منہ پر یہ باتیں نہیں آتی ہے نائب صاحب کے۔ علی امین گنڈا پور نے جس کے لیے کہا تھا وہ آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ ہم لاہور آ رہے ہیں اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، مگر اچھا ہوا، ہم بھی خوش ہیں کہ اس کا جلسہ ہو گیا اور اس کی غبارے سے پوری عوام نکل گئی، اس کا وہی ولن والا شکل سامنے آ گئی کہ جو اس نے کتنے عرصے سے ساڑھ لیا اور شروع کیا، اور وہی بھی سارے سامنے اور کیمروں کے اور آپ کی میڈیا نے دیکھ لیا کہ کتنے ہزار لوگ کے پی سے نکلے اور کتنے ہزار لوگ بقایا پاکستان سے نکلے۔ وہی ان کی حقیقت عوام کے سامنے آگے نکل گئی، اور اس نے جو الفاظ ادا کیے وہ بھی آپ سن رہے تھے۔ واقعی ہم سب کا پاکستان ہے، کوئی ادھر بھی جا سکتے ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے، ہر جگہ کر سکتے ہیں، مگر اس نے جو الفاظ ادا کیے وہ ادا کرنے کے قابل نہیں۔ ہم نے اگر اس کو کہا کہ آپ جس مقصد کی بات کر رہے ہیں اور جو کچھ آپ تھریٹ دے رہے ہیں، اگر اس طرح بات ہو تو آپ ہمارے لاشوں سے گزر کر وہی جائیں گے، وہ بات اسی طرح بات ہوئی تھی۔ تو یہ بات جو اس نے کہا میں جلسے کے لیے، ہم تو کہتے ہیں ہر جگہ ان کو فری ہینڈ دیا گیا، کسی جگہ روڈ کو بند نہیں کیا، موٹر ویز کو بند نہیں کیا، اس کا کہ جتنا طاقت قوت ہے نکال کر دکھاؤ۔ امیر مقام صاحب، کل جو علی بن گھنڈا پور صاحب جلسے میں نہیں پہنچ سکے، ان کا خطاب بھی نہیں ہوا، آپ کی پارٹی کے وہ تو ایک ویلن کی کردار پلے کر رہا ہے، وہ تو قصدن نہیں ہوا۔ لاسٹ ٹائم اس کو پشاور سے آنا تھا، وہی اسلام آباد، تو کس ٹائم وہ پہنچ گیا؟ وہ تو قصدن اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میرے ساتھ کتنا جلوس ہے اور کتنے لوگ ہیں، تو وہ تو قصدن انٹینشنلی۔ اس کو کس نے رکوایا تھا؟ کس راستے میں بلاکیج تھی؟ وہ تو نواز شریف والا احمد والا جلسہ نہیں تھا کہ پورا موٹر وے بلاک تھا اور ہم رہ گئے نہیں پہنچ سکتے، وہ تو پورا موٹر وے کھلی تھی اور وہ پہنچ سکتا تھا، وہ تو انٹینشنلی نہیں گیا۔ اس کے ساتھ کوئی قیامت والے میں بھی شہباز شریف صاحب نہیں پہنچ سکے تھے، کسی کا نہ پہنچ جانا پھر تو یہ مطلب ہے کہ وہ تو انٹینشنلی، اس کا مقصد یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ تو کوئی ہے نہیں، خالی ہاتھ آ گیا ہو، اگر دن کو اور اس پر جاتا ہو سارے لوگ دیکھیں گے کہ کتنے بندے لے آئے، کتنے جلوس لے آئے، کتنے پبلک آپ کے ساتھ ہے، تو اس کو چھپانے کے لیے لیٹ ہوتے ہوتے وہی ڈرامہ اس نے اسلام آباد والے میں بھی کیا اور وہی ڈرامہ لاہور والے میں بھی کیا، مگر یہ ڈرامے چلتے نہیں آخر تک۔ لیکن نون لیگ کیوں کل سے اتنی زیادہ چلیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پاور شو نہیں تھا، وہ اچھے یعنی ایک مناسب نمبر میں لوگوں کو نہیں نکال سکے، تو نون لیگ کیوں کل سے اتنی زیادہ اس پہ پریس کانفرنسز، بیانات بڑی بڑھ بڑھ کے دے رہی ہے، ناکام ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اتنی رکاوٹوں کے باوجود جلسہ وہ ان کا کر جانا ایک بڑی بات ہے، اتنی مشکلات کے باوجود۔ بات سنیں، انہوں نے جو بھی ذہن بنایا تھا، جو بھی دعوے کر رہے تھے، وہی عمران والا مینار پاکستان کی جلسے کے بعد کر رہے تھے کہ اس سے بھی بڑا جلسہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ لوگ آئیں گے، ہر طرف سے نکلیں گے، اس طرح کے ریولوشن انقلاب ہوگا۔ تو وہی بات جو ان کی سوچ میں تھا وہی عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ آپ نے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے ہی نہیں دیا، حالانکہ ایک ہفتہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے مینار پاکستان پر جلسہ کیا اور رات پونے 1 بجے تک مولانا صاحب کا خطاب ہوتا رہا، یہاں تو آپ نے کرنے نہیں دیا، واگا بارڈر کے پاس آپ نے جلسہ کرنے کی اجازت دی۔ سنیں نا یار، مینار پاکستان سے لوگ نہیں نکلتے، لوگوں کو لانا پڑتا ہے، وہ مینار پاکستان بھی جا سکتے اور دوسری جگہ بھی جا سکتے، جن لوگوں کو جلسے میں جانا ہوا ہے۔ مینار پاکستان میں اپنے لوگ پیدا نہیں ہو رہے کہ وہی مینار پاکستان میں کرتے تو خود بخود آپ دے دیتے اجازت، نکل آئیں گے۔ شام آپ نے 6:30 بجے جلسہ کا کی بجلی بھی آپ نے بند کر دی، شام آپ نے ایکسپوز ہونے دیتے نا۔ اس طرح بات نہیں، وہ سارے فوٹیج آپ کی میڈیا والے کے ساتھ بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ بھی ہے کہ کس کس جگہ، کس کس ڈویژن، کس کس ضلع، کس کس صوبے سے جتنے لوگ نکل گئے۔ مگر افسوس کی بات ہے، آپ ذرا جسٹ لسن می پلیز، مجھے اس پر دکھ ہو رہا ہے بینگ فرام کے پی کے، بینگ
افیکٹڈ ملیٹنسی کہ وہی کیا ہو رہا ہے. ابھی بھی سوات میں وہی مجھے ابھی فون آیا میرے حلقے میں گاڑی پر بم بلاسٹ ہو گیا اور پولیس شہید ہو گیا. وہی صدر ڈسٹرکٹ میں کوئی شام کے باہر نکل نہیں سکتے. تو ان کا یہ کام ہے کہ چلو چلو اسلام آباد چلو, چلو چلو لاہور چلو, چلو چلو سوابی چلو, چلو چلو فلاح چلو, اور لوگوں کو گالیاں دے اور جھوٹ بولے. ان کو اسی پر بیٹھنا چاہیے کہ کے پی کے عوام کا کیا قصور ہے. اس کی حکومت 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ میجارٹی اس کو دی ہوئے. کس نے اس کے ہاتھ باندھے؟ اس نے پولیس کے کتنے میٹنگ کیے, لا اینڈ آرڈر پر کتنے میٹنگ کیے, اس مسئلے کو کتنا سنجیدہ لیا. اب کے پی کے نو کو بن رہا ہے پاکستان میں. میں نے آپ سے سیاسی معاملات پر بات بھی کرنی آگے. امیر مقام صاحب دیکھیں جو آپ نے سوات کے اپنے اٹیک کی آج کی بات کی, کچھ سفارتکار وغیرہ تھے وہاں پہ, ان کی گاڑی پہ اٹیک ہوا, کافی جو ہے وہ پریشان کن صورتحال تھی. یہ ہوا کیا یہ سارا واقعہ, ذرا اس کی کوئی ڈیٹیل بتائیں گے؟ جی کیا بات. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا حلقہ ہے, مجھے ابھی اسی دن اس میں پولیس اسٹیشن پر رات کو فائرنگ ہوئی. صدر ڈسٹرکٹ میں تو آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے, لوگ شام کے بعد باہر نہیں نکلتے. پولیس والے کو بھی انسٹرکشن دی گئی کہ باہر آپ کو شام کے بعد باہر نہیں نکلا ہے. ڈی اے خان, اس کے علی امین صاحب کی اپنے حلقے سے لے کر یہاں تک. مگر ہمارے سائڈ پر بھی ملکن ڈویژن میں بھی یہ چیز جو پہلے تھی پھر دوبارہ شروع ہو گیا. اسی دن پولیس اسٹیشن پر رات کو اٹیک ہوا اس حلقے میں. اسی دفعہ اسکواڈ کی گاڑی آج جو ہوا ہے سفارتکاروں کی گاڑی پہ اٹیک ہوا ہے, جب جا رہے تھے اس پر وہی حملہ کیا گیا. پولیس بھی شہید ہو گیا اور سارے لوگ بھی ڈر کر خوف و ہراس. اس طرح تو اس کو سیریس لینا چاہیے. اس کے لیے جو ہے وہ جس طرح سے علی بن گنڈا پور جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے سیاسی بیانات بھی دے رہے ہیں, اور آپ کی حکومت جسے کہتی ہے کہ وہ وفاق سے جو ہے بالکل بغاوت کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی آپ کی حکومت ہے وفاق کی, وہ کہتی ہے وفاق سے وہ بغاوت کر رہے ہیں, الگ ہو رہے ہیں. تو یہ اس پہ کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فی الحال کوئی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج آخری آپشن ہو سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے, کیا ہونا چاہیے وہاں پہ؟ گورنر راج والی بات جو ہے یہ قابل عمل ہے؟ جسٹ بینگ اے پاکستانی, اگر ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اسی طرح کام شروع کرے کہ ملک کی فیڈریشن سے نفرت ہو جائے اور اس کے ساتھ رابطہ ختم ہو جائے, اور افغانستان کے قونصل جنرل کو بلا کر اپنے فنکشن میں بٹھائے اور انٹینشنلی وہ یہاں بیٹھا رہے. اگر میں کسی جگہ ہوسٹ ہو اور کوئی مہمان آتا ہے تو میری مرضی سے اٹھے گا اور بیٹھے گا. ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے کہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی ترانے کا, پاکستان کی جھنڈے کا احترام اور ریسپیکٹ کرتے نہیں. علی بن گنڈا پور کے کہنے پر تو انہوں نے ہمارے ترانے کی جو ہے وہ بے حرمتی نہیں کی نا. علی امین گنڈا پور یہ سوچ لے, اس کا دوسرا حل آپ کو اور مجھے ہر ایک پاکستانی کو سوچنا چاہیے. کیوں کہتا ہے کہ ہمیں مرکز کی ضرورت ہی نہیں, ہم خود افغانستان سے مذاکرات کریں گے, ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں گے. تو یہ بتائیں پاکستان میں امن آئے گا. جسٹ لسن می, اس سے ان کے ساتھ مذاکرات کریں افغانستان جا کر, تو پاکستان میں پیس اور امن آ جائے گا. اس طرح دیکھ لے یار, ان کا طریقہ کار بالکل غلط تھا بات کرنے کا. اس سے تاثر جو ہے وہ ایک بغاوت والا ابھرا. لیکن اگر امن کے لیے کوئی بھی بات کرے تو یہ اچھی بات ہے, امن ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گورنر راج کی باتیں پچھلے کافی عرصے سے چل رہی ہیں, جو کہ آپ اس صوبے سے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایک بہتر آپشن ہے یا اس سے اوائڈ کرنا چاہیے؟ نہیں, مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر بالکل ایک حکومت یہ تہیا کر رکھے کہ بالکل دوسرا آپشن ہے ہی نہیں, اور وہ کہتا ہے کہ ہم فیڈریشن کو مانتے ہی نہیں. ایک گورنمنٹ یہ کہتے ہیں, چیف منسٹر جاتا ہے گریس اسٹیشن کو, وہی خود ٹرانسفارمر کو جلاتے, خود آن کرتے, اس کے پارلیمنٹرین جاتے گریس اسٹیشن پر حملے کرتے, اور ہر ایک جگہ یہ بات کرتے, لا اینڈ آرڈر کی بات آتے ہیں, کہتے ہیں ہم فیڈریشن کو مانتے ہی نہیں. فیڈریشن ہوتا کیا ہوا؟ تو اس کے کیا حال ہے؟ یہ تو ہر ایک پاکستانی کو سوچنا چاہیے. اگر اس طرح چل پڑے تو کل بلوچستان والا کہے گا. آپ کی نظر میں کیا حال ہے اس کا؟ ان شارٹ بتا دیں, آپ کی نظر میں کیا حال ہے اس کا؟ اس حکومت کا یہ ہونا, اسی طرح چلانا, اس کے نان سیریسنس کو دیکھ لے, اس کے چیف ایگزیکٹو کو دیکھ لے, جس طرح یہ صبح ڈے بائی ڈے اگر آپ ڈیلی رپورٹ دیکھتے ہیں تو بدترین سائٹ پر جا رہے ہیں. اور یہ چیز پھر صرف کے پی کے میں نہیں رکے گی, پورے پاکستان میں پھیلے گی. آپ بھی گورنر راج کے حامی ہیں, آپ بھی گورنر راج کے حامی ہیں, یا آپ اسے بہتر حل نہیں سمجھتے؟ نہیں مطلب ہے کہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ بات تو میں نے سب سے پہلے کی تھی, مگر یہ بات ہم چاہتے تھے کہ کس کو آپ نے کی تھی یہ بات؟ اور یہ تو سب سے پہلے جو ہے نان سیریسنس اور اس طرح باتیں شروع کی, تو ہم نے کہا
دوسرا کیا آپشن ہے, کیا حل ہے؟ اگر کوئی مانتا ہی نہیں ہے, فیڈریشن کو نہیں مانتا ہے, کسی چیز کو نہیں مانتا ہے, اپنی منمانی کرتے ہیں, تو کس طرح چلے گا نظام اور سسٹم؟ تو اگر اس طرح چل پڑتا ہے تو پھر تو سارے ملک کو سوچنا چاہیے, ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ کل سندھ والے اپنی بات کرے گا, بلوچستان کا چیف منسٹر کہے گا کہ میں یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے, پھر تو ملک رہے گا نہیں. آپ یہ کہہ رہے کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے اور یہ بہتر حل ہے. لاسٹ آپشن وہی ہے, اگر ان کا یہ رویہ جاری رہے تو لاسٹ آپشن وہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ امیر مقام صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین یہاں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے ایک اور انتہائی اہم معاملے کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حالیہ دنوں مہنگی بجلی کے نام پر عوام کو لوٹنے والے پاور پلانٹس کے خلاف جو محاذ کھڑا ہوا تھا, اب اس سے متعلق نت نئے اور ہوشربا انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں, اور ان پاور پلانٹس کی جانب سے ریاستی ایکشن کے متعلق مزاحمت بھی کی جا رہی ہے. چند روز قبل ہی ایک خبر سامنے آئی تھی جس کے مطابق آئی پی پیز نے کیپیسٹی چارجز سمیت بجلی کے نرخوں میں کمی سے انکار کر دیا ہے. اسی طرح آئی پی پیز سے معاہدوں کا سرِ جائزہ بھی تاحال لٹکا ہوا ہے. دوسری جانب آج ہی آئی پی پیز سے متعلق یہ حیران کن حقائق سامنے آئے ہیں جن کے مطابق یہ پلانٹس ملک کی معاشی تباہی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ان ہوشربا انکشافات کے مطابق آئی پی پیز مالکان کے طور پر چند بااثر خاندانوں نے حکومت تک کو یرغمال بنا رکھا ہے. تفصیلات کے مطابق آئی پی پیز کی جانب سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے اور دھوکہ دہی کے حقائق منظر عام پر آ گئے ہیں, جن میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بعض بجلی گھروں نے غلط معاہدوں کے باعث بغیر بجلی پیدا کیے حکومت سے اربوں روپے وصول کیے. ایک رپورٹ کے مطابق آئی پی پیز نے بنگلہ دیش اور ویتنام کے مقابلے میں پاکستان میں اسی پیداواری صلاحیت کے ونڈز پاور پلانٹس 4 گنا مہنگے لگائے, یعنی اوور انوائسنگ کی گئی. اسی طرح آئی پی پیز پاکستان میں کوئلے کے ذخائر کے باوجود ڈیزل اور درآمدی کوئلے سے بجلی پیدا کر رہے ہیں, جس سے مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے. ذرائع نے بتایا کہ آئی پی پیز نے جتنا فیول منگوایا اتنی بجلی پیدا نہیں کی گئی اور حکومت سے اربوں روپے کی سبسڈی بھی حاصل کر لی. اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز نے پلانٹس کی دیکھ بھال کی مد میں بھی اربوں روپے وصول کیے, جن کی جتنی رقم وصول کی گئی پاور پلانٹس کی دیکھ بھال پر اس کی چوتھائی رقم بھی خرچ نہیں ہوئی. ساتھ ہی یہ آئی پی پیز حکومت کے دباؤ کے باوجود بھی فورنزک آڈٹ نہیں کروا رہے ہیں. اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ حکومت پاکستان آئی پی پیز کی انشورنس بھی خود برداشت کر رہی ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان نے ابتدا میں آئی پی پیز لگانے کے اخراجات برداشت کیے, ٹیکس ڈیوٹی, انشورنس میں سہولت دی, لیکن معاہدہ ختم ہونے پر پلانٹس حکومت کی ملکیت نہیں ہوں گے. آئی پی پیز کے بیشتر مالکان مقامی ہیں, لیکن معاہدے بعض فارنرز کے نام پر کیے گئے ہیں. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیشتر آئی پی پیز پر چند بااثر خاندانوں کی اجارہ داری ہے. آئی پی پیز اپنی لاگت سے سینکڑوں گنا منافع کما چکے ہیں, اس لیے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے. ستم یہ ہے کہ جب حکومت اپنا ٹیکس ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے عوام پر ٹیکسز کا بار لاد رہی ہے, تو دوسری جانب گزشتہ ماہ یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ آئی پی پیز کو 1990 کی دہائی کے وسط سے 2023-24 تک 12.17 کھرب روپے کی ٹیکس چھوٹ بھی دی گئی. سرکاری ذرائع کے مطابق یہ آئی پی پیز 40 بااثر خاندانوں کی ملکیت ہے, جن کا براہ راست یا بالواسطہ تعلق پاور کوریڈور سے ہے. آئی پی پی سے جڑے اس گورکھ دھندے اور ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر مزید بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سے. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آئی پی پیز کے حوالے سے ٹاسک فورس کی ایک بڑی ہوشربا قسم کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ آئی پی پیز نے اوور انوائسنگ کی, انہوں نے مہنگا فیول منگوایا لیکن بجلی پیدا نہیں کی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے زیادہ ایکسیسو جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ حکومت پاکستان سے وصول کیے ہیں. فورنزک آڈٹ کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے حکومت ان آئی پی پیز کو ری نیگوشیٹ کرنے پر آمادہ کر لے گی یا دباؤ میں لے آئے گی؟ اگر اس کو بریک آؤٹ ڈاؤن کر دیں, کچھ تو پاکستانی اونڈ ہیں, یس اس کو آپ دباؤ میں لا سکتے ہیں بیکاز وہ پاکستانی لوگوں کی ہے, اداروں کے تھرو یا دیگر کے تھرو. جو فورن اونڈ ہے ان کو آپ بالکل دباؤ میں نہیں لا سکتے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پرائیویٹ آئی پی پیز پاکستان کے اندر ہیں, ایک دو نے تو حکومت پاکستان سے کیپیسٹی چارجز کے اوپر ری نیگوشیٹ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی, انہوں نے اپنے جو پروفٹ ہے وہ کم کرنے کے اوپر بھی آمادگی ظاہر کر دی, لیکن زیادہ تر نے ریزسٹ کیا ہے. میں لوکلز کی بات کر رہا ہوں. انہیں کس حد تک حکومت لے کے جا سکتی ہے ریٹ کم کرنے کے حوالے سے یا کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے؟ سمر بھائی پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمارے بجلی کے بلوں میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ زیادہ تر جو کیپیسٹی پیمنٹ جس کو آپ دے رہے ہیں اس سے ری نیگوشیٹ عمران خان کے دور میں آلریڈی ہو چکا ہے.
اور وہ رینیگوشیٹ ہوا ہے جس کے اندر آپ نے پیمنٹس ختم کر دی ہیں ان کی بینکوں کی، اب آپ صرف نفع کی دے رہے ہیں تو وہ بہت کم پیسے دے رہے ہیں۔ جو آپ آئی پی پی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ رینیگوشیٹ کریں گے تو بولیں گے ہم کو اپنے بینک سے پوچھنا ہے، جو فورن بینکس ہوتے ہیں وہ بینک منع کر دیتے ہیں۔ تو جو تھوڑا سا پروفٹ کم ہو سکتا ہے اس پہ کم ہو سکتا ہے، وہ بہت کم گنجائش ہے۔ اور کیونکہ پچھلی مرتبہ جب رینیگوشیٹ کیا تھا تو انہوں نے ڈالر کو 148 پہ فکس کر لیا تھا، تو اب اگر کوئی بول رہا ہے کہ ہم رینیگوشیٹ کر لیں گے دوبارہ بھی اور روپے میں چلے جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی نقصان بھی ہوگا۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب، یہ جو آئی پی پی سے پروڈکشن ہم لیتے ہیں، تقریباً 52% جو پروڈکشن ہے وہ سرکاری آئی پی پیز کی ہے۔ ایک تو پرائیویٹ حصہ ہے جو نجی آئی پی پیز ہیں، مختلف نجی شخصیات کے ہیں، لیکن 52% جو ہے اس میں شیئر سرکاری آئی پی پیز کا ہے۔ ان کے بارے میں حکومت بات نہیں کرتی، ان کو حکومت جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کرنے کے والے سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہی، کوئی ایسی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے یہی گزارش ہے نا کہ یہ جو باتیں آج کل ہو رہی ہیں جس میں حکومت جو ہے یا ادارے جو ہیں وہ فون کر رہے ہیں اور کمپنیز کو بلا رہے ہیں، اور یہ سب بس میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ وہ زیادہ دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے مطلب یہ سیریسلی مطلب یہ صرف دکھاوے پہ کام کر رہی ہے۔ یہ ریفارم کی باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب پچھلے سال جو آپ نے 1800 ارب روپیہ جب دیا تھا اس میں سے 400 ارب روپے تو آپ نے پاکستان نیوکلیر پاور کو دیے تھے۔ اس سال آپ نے کچھ 400 ساڑھے 400 ارب روپے تو نیوکلیر پاور ایجنسی کو دینے ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ کی اون کمپنی ہے جس نے چائنیز نیوکلیر پاور لگا رکھے ہیں۔ ایک نیوکلیر پاور وہ اور بنا رہے ہیں چائنیز سے، تو کیا آپ چائنیز کو جا کے پچھلے والوں کے پیسے نہیں دیں گے یا آپ اس کے بینکوں کو پیسے نہیں دیں گے؟ اس کے بعد پھر یہ جو آپ کے بکی بلیکی اور حویلی بہادر شاہ کے جو حکومت پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کے پلانٹس ہیں، اور اب ایک ترمو میں بھی لگ گیا ہے، اس 4 کے پلانٹس کے پیسے حکومت اپنے آپ کو دے رہی ہے، تو وہ آپ کیسے کاٹ رہے ہیں؟ وہ بھی نہیں کاٹ سکتے آپ، کیونکہ وہ آپ پچھلے، اور یہ یاد رکھیں کہ حکومت پاکستان کو کوئی نفع نہیں ملتے، ان کی ایجنسیز کو جتنے پیسے ملتے ہیں وہ اتنے پیسے بینکوں کو پیچھے دے دیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو یا پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو اپنے پیسے دیے ہوئے، آپ تو دیتے ہی نہیں ہیں ان کو پروفٹس، لیکن سر وہ تو قرض چل رہا یہ جو ہے۔ آپ 3-4 کی بات کر رہے ہیں، یہ 3-4 ہی تقریباً 2000 کی جو ہماری کیپیسٹی چارجز ہیں ان میں سے تقریباً 700 سے 800 ارب تو یہ 3-4 ہی لے جاتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی کیا؟ سر دیکھیں، جو آپ کے 2000 کے کیپیسٹی چارجز ہیں اس میں سے 400 جو ہے وہ نیوکلیر کے ہو گئے، 350 آپ کے کول کے ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے کول کے ہو جاتے ہیں جس کے اندر چائنیز بینک انوالوڈ ہیں، سی پیک کے تھرو ہوا ہے، یہ امپورٹڈ کول کے ہیں۔ آپ کے 350 تقریباً اب لوکل کول کے ہو گئے ہیں، 200 آپ کے یہ بکی بلو کی حویلی کے ہو گئے، تو 1200 ارب روپے تو یہ ہو گئے، 60% سے زیادہ پیسے تو یہ ہو گئے آپ کے سر یہ جو آر ایل این جی والے بھی ہیں نا مفتاح اسماعیل صاحب، جو کہ حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب کے ہیں، جو 3 پاور پلانٹس ہیں، وہ بھی تقریباً کوئی لے جاتے ہیں کوئی 300 سے 400 ارب روپیہ۔ میں کہتا 200 کچھ ارب روپے ہیں، یہ چلے 300 ارب روپے تو یہ حکومت پاکستان کے ہی پلانٹس ہیں، تو آپ کیسے کس سے رینیگوشیٹ کریں گے؟ آپ اپنے آپ سے رینیگوشیٹ کریں گے، اور حکومت آپ یہ ان تو کے نہیں کر کیپیسٹی سکتے۔ چارجز تو کم کر سکتی ہے نا، وہاں تو عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، صرف پرائیویٹ کے اوپر ہی سارا زور رکھا ہوا گورنمنٹ نے۔ سر نہیں ہو سکتا نا، ان کے کیپیسٹی چارجز، وہ کیپیسٹی چارجز ان کے وہی ہیں کہ جو پیچھے سے آپ نے بینک سے قرض لیا ہوا ہے، وہی کیپیسٹی واپس کرنی ہے نا آپ نے جب لگا رہا تھا اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا نا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، جب لگا رہے تھے اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا نا کہ اتنے ڈالرز کہاں سے آئیں گے۔ پیسے تو چلو ٹھیک ہے یہ اگر فیزیبل بھی تھے، لیکن ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ ایکسٹرنل وائبلٹی ان پروجیکٹس کی ہے کہ نہیں ہے؟ ایز اے ہول ایک پروجیکٹ وائبل ہو بھی سکتا ہے، لیکن ایز اے سر ہول میجر شیئر تو اس میں لے جاتے ہیں 2015 والے جو آئی پی پیز ہیں وہ لے جاتے ہیں، تو یہ 2015 میں جو ہے اس طرح کے معاہدے کرنا وہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے۔ ہم نے آر ایل این جی والے بھی کیے، دیگر بھی کیے۔ اب آدھی سے زیادہ بجلی جو پاکستان میں لگی ہوئی ہے وہ 2015 کے بعد لگی ہوئی ہے۔ اگر آج ادھر پاکستان میں 30,000 میگا واٹ بجلی ہم بنا سکتے ہیں تو 2013 میں ہم 12,000 میگا واٹ ہی بنا سکتے تھے۔ تو یہ 18,000 بجلی جو لگی ہوئی ہے 2/3 وہ 2015 کے بعد لگی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنے غریب ملک کے اندر اگر آپ زیرو لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں، یعنی کہ سمر کے اندر آپ 30,000 میگا واٹ بیچ رہے ہیں، 32,000، اور ونٹر میں صرف 10,000 میگا واٹ بیچ رہے ہیں، تو درمیان میں وہ 20,000 میگا واٹ ونٹر میں بند رہے گا، اس کے آپ کو پھر بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں جو آج جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ یار اگر یہ سردیوں میں بند رہیں گے پلانٹ اور پیسے اس کے دینے پڑیں گے تو بڑا جیب میں جھٹکا آئے گا۔ وہ آپ نے نہیں سوچا، آپ نے امپورٹڈ فیول پہ لگا لیا، نہیں سوچا کہ اتنا اگر ہم فیول بھی امپورٹ کریں گے، پیمنٹس بھی کرنی ہوگی تو ڈالر کا ڈیویلیویشن ہو جائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ اور ڈالر کا ڈیویلیویشن ضرور ہوگا کیونکہ پھر ہم اتنا ہمارے پاس ایکسٹرنل لائبلٹی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی نہیں سوچا
کہ کیا اس ملک کے اندر اگر ہم 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ گرمی میں کر لیتے تو سمر ونٹر میں کتنی بجلی سستی ہو جاتی، یا ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ جو بجلی بنا رہے ہیں اس کو اگر ہم سستے نرخوں پہ دے دیتے ہیں صنعت کو تو چلو صنعت چل جائے گی، برآمدات بڑھ جائیں گی، ہم باہر کی پیمنٹ کر سکیں گے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے مطلب غلطی پہ غلطی کرے آ رہے ہیں. اتنی غلطیاں کی ہیں اس کے اندر آپ نے. پھر آپ نے سولر پینلز کے اوپر غلطی کری آپ نے، ادھر آپ نے مطلب سیریسلی دس از جسٹ ٹریجڈی آف ایرر. تو مفتاح اسماعیل صاحب شاید یہی وجہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے تب ہی 2015 میں بھی یہی حکومت اقتدار میں تھی، تو یہی وجہ ہے کہ یہ صرف 1994 والے جو آئی پی پیز ہیں وہاں سے یہ ساری تحقیقات اور یہ سارا معاملہ جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے. 2015 والے آئی پی پی پہ کوئی بھی بات نہیں ہو رہی، 1994 والوں پہ ہو رہی ہے جو آلریڈی ریٹائر ہونے والے ہیں یا کچھ ہو بھی چکے ہیں ریٹائر. اگر آپ 2100 ارب روپے دے رہے ہیں نا کیپیسٹی کاسٹ، تو 50 ارب روپے بھی نہیں دے رہے آپ 1994 والے پلانٹس کے اوپر. وہ تو ختم ہو چکے ہیں، 30 سال ہو گئے ان کی پیمنٹ ختم ہو چکی ہیں. کچھ ریٹائر ہو گئے، کچھ ریٹائر ہونے والے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. مطلب اگین میں لائک آئی سیڈ کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے. اسی طرح 2002 کی جو مشرف صاحب کی پالیسی کے تحت پلانٹ لگے، اور اگین دیٹ واز آلسو اے ویری رانگ پالیسی. 94 کی پالیسی بھی غلط تھی، مشرف صاحب کی پالیسی غلط تھی. اس میں کبھی انہوں نے بیٹنگ نہیں کروائی، آپس میں کمپیٹ نہیں کرایا. مشرف صاحب کی جو پالیسی کے تحت پلانٹ لگے تھے وہ کیونکہ پاکستانی اون تھے تو اس کو عمران خان کی حکومت میں انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا تھا. آپ کو یاد ہے کوئی تھے وہ پلانٹ، وہ پاکستانی اون تھے، اس کو آپ نے پریشر ڈالتے تھے پاکستانی اونرز کے اوپر، آپ رینیگوشیٹ کرتے تھے. جو آپ کے باقی بچ گئے تھے وہ چائنیز اون پلانٹس ہیں. جو اداروں کا پریشر آپ پاکستانی بزنس مین کے اوپر ڈال سکتے ہیں وہ آپ چائنیز کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ نے چائنا سے کوشش کری، ابھی بھی محمد اورنگزیب گئے تھے، ایک موقع شہباز شریف صاحب نے مس کیا جب وہ چائنا گئے تھے، جب تو آپ کو اس وقت ان کو بات کرنی چاہیے تھی، وہ بات نہیں کری. انہوں نے کہا مجھے اب نئی ٹرین اور دے دیجیے. $8 بلین آپ نے اور ادھار مانگ لیے. وہ چائنیز سوچ رہے تھے کہ یار تمہارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تم مزید ادھار لینے آئے ہو، پچھلا ادھار تو ہم کو واپس نہیں کر رہے ہو، 540 ارب روپے تو تم پیچھے آ گئے ہو. تو چائنیز بول رہے ہوں گے کہ یار یہ پاکستانی کو ادراک نہیں ہے، تکلیف میں کتنی مشکل میں. سو we have made classic errors in Pakistan. اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ سوچیں کہ how bad an impression of Pakistan goes کہ شہباز شریف صاحب جاتے ہیں، پہلے 15 دن پہلے شہباز شریف اور دیگر لوگ جو ہے ایک ہائی وے کے پیسے مانگتے ہیں اور منا رہے ہیں، اس کے پیسے لے رہے ہیں، ایک ٹرین کے پیسے مانگ رہے ہیں $8 بلین، اس کا انکار ہوتا ہے. واپس آتے ہیں 15 دن بعد اورنگزیب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار آپ نیگوشیٹ کر دو، تو انہوں نے منع کر دیا. فائنلی یہ بتا دیں کہ یہ جو آج کل معاشی حالات بھی ہیں ہمارے، بات ہو رہی ہے کہ ستمبر کے ہمارے جو ریونیو کے اہداف تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، وہ بھی جو شارٹ فال آ رہا ہے، کوئی 1000 ارب کا کوئی منی بجٹ آنے والا ہے آنے والے دنوں میں، کتنا ناگزیر ہو چکا ہے یہ؟ سر اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ محدود ہے تو پھر منی بجٹ آئیں گے. اگر آپ کی سوچ ہی چھوٹی ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سمر بھائی دنیا میں آئل جو ہے وہ $70 بیرل تھا. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ اگر اپریل 2022 میں جب میں وزیر تھا تو $124 بیرل بھی گیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہاں سے اب 70 پہ آ گئی. یہ آپ کو ایک اللہ نے اسپیس دی ہے. امریکہ نے بجٹ کے اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے. آپ کو یہ چیزیں یوٹیلائز کرنی چاہیے، آپ کو جو اسپیس مل رہی ہے، اور منی بجٹ نہیں لے کے آنا چاہیے. مجھے بتائیں سیلری کلاس جو ہے اس وقت وہ 38% ٹیکس دے رہی ہے، جو پروفیشنلز ہیں وہ 50% ٹیکس دے رہے ہیں، 49.5%. کارپوریٹس کے اوپر 60% ٹیکس ہے. اور آپ کیا کس چیز کیا مار ڈالو گے، کیا ٹیکس لگاؤ گے؟ اپنے اخراجات بھی تو کوئی کم کرنے کی کوشش کریں نا. منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں، کہیے کہ ہم 500 ارب روپے PSDP سے کاٹتے ہیں، کہیے کہ ہم 5-10% جو ہے وہ اپنے سویلین گورنمنٹ کی اس کے کاٹتے ہیں، کہیے آپ کہ ہم نے یہاں کٹوتیاں لگائی ہیں. اگر آپ نے لگانی ہے سب جگہ پہ، ڈیفینس میں بھی کٹوتی لگائیے، لیکن لگائیے نا. آپ بولے کہ ہم کو ہر صوبہ جو ہے وہ والنٹریلی جو ہے وہ پیسے 10% اپنے بجٹ کے واپس کریں، تو جا کے ملک کی کنسالیڈیشن ہوگی. یہ کیا کہ آپ ہر وقت جو کہتے ہیں سیکریفائز کرنی ہے، لوگوں کی گردن پکڑو. ریٹیلر سے تو آپ ٹیکس نہیں لگ سکتے اور آپ بولتے ہیں ہم قوم ملک کو ریفارم کریں گے. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے پرائم میں قیمتی وقت کے ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جن کا کہنا ہے کہ حکومت کو کسی صورت بھی منی بجٹ نہیں لانا چاہیے. اگر خرچے کم کرنے ہیں تو پھر حکومت اپنے اخراجات کم کرے، اپنے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس پر جو ہے کٹ لگائی جائے، پاکستانی عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. آج کے پرائم میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.